السلام علیکم. خبر دوپہر میں اعظم علی خان یوسفزئی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. ذات پات اور مذہب کی سیاست نہیں ہونے دیں گے. آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کا بیان. حکومت بنی تو بہار کو اسکاٹ لینڈ جیسا بنا دیں گے. سنگاریڈی کے فیکٹری دھماکے میں مہلوکین کی تعداد 37 تک پہنچ گئی. 35 افراد زخمی. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مقام حادثے کا کیا ہے دورہ. مانسون پورے ملک میں سرگرم. کئی ریاستوں میں شدید بارش سے سیلاب جیسے صورتحال. تلنگانہ میں موسمی بارش جاری. کسانوں میں خوشی کی لہر. ضعیف ماں باپ کی دیکھ بھال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 15% رقم کی کٹوتی کی جائے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیش کی تجویز. اسرائیلی فوج کی غزہ پر شدید بمباری. 95 فلسطینی شہید. غزہ جنگ بندی کے دباؤ میں اضافہ. نیتن یاہو وائٹ ہاؤس کا کریں گے دورہ. امریکی صدر ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا حکم جاری کر دیا. بشار الاسد پر پابندیاں رہیں گی برقرار. بہار میں اس سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کو لے کر سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہو چکی ہیں. ریاست کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو بھی مسلسل انتخابی مہم میں مصروف ہیں. عوام کے درمیان پارٹی اور اتحاد کا ویژن پیش کر رہے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران وزیر اعلیٰ عہدے کے لیے اپنی دعوے داری پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت بننے پر بہار میں ترقی کی ہوا بہے گی اور اسے اسکاٹ لینڈ جیسے شہر کے طور پر بنایا جائے گا. تیجسوی یادو نے بہار کی موجودہ حالہ حکومت پر جملے بازی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 11 برسوں میں بہار کی ترقی میں کمی کو لے کر مرکز پر نشانہ بھی لگایا. انہوں نے اپنی مدت کار میں 5 لاکھ سے زیادہ سرکاری نوکریاں دینے اور دیگر ترقیاتی کاموں کا بھی ذکر کیا. اس دوران تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ عہدے کا چہرہ ہے اور اسے لے کر انڈیا اتحاد میں اتفاق قائم ہو چکا ہے. بہار میں ہماری حکومت بننے والی ہے. ہماری حکومت بنی تو ہم ریاست کو اسکاٹ لینڈ بنا دیں گے. بی جے پی رہنما سب چنٹو ہیں. یہ لوگ نمازواد اور مولانا اسکرپٹ کی بات کرتے ہیں. بہار میں ذات مذہب کی سیاست نہیں ہونے دیں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اتر پردیش کے گورکھپور میں گورکھ ناتھ آیوشمان یونیورسٹی کا افتتاح انجام دیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اتر پردیش کے گورکھپور میں گورکھ ناتھ آیوش یونیورسٹی کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور گورنر آنندی بین پٹیل یونیورسٹی کا ماڈل کا مشاہدہ بھی کیا. صدر جمہوریہ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پورے خطے کے لیے ایک تاریخی دن ہے. صدر جمہوریہ نے گورکھ ناتھ آیوش یونیورسٹی کا افتتاح انجام دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2014 کے بعد ہندوستان ہیلتھ کیئر میں خدمات کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے. ہندوستان کے ہیلتھ کیئر کو تسلیم کیا گیا ہے. آیوروید، ہومیوپیتھی، یونانی سمیت دیگر پیتھیز کو جوڑنے کے لیے انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक
हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मानसून के पूरे मुल्क में पहुंचने के बाद हो रही बारिश से कई मकामात पर आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा समेत कई रियासतों में सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में सैलाब के खतरे की वजह से अलर्ट जारी किया है। इस बीच उत्तराखंड के दरियाए अलकानंदा के पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। इलाके के छोटे मंदिरों और रुद्रप्रयाग में शिव जी की एक मूर्ति गरकाब नजर आ रही है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर ने एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में कहा, उत्तराखंड और हरियाणा में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। शुमाल मशरक़ के बड़े हिस्सों, मशरक़ी हिंद के कई इलाकों और जनूबी जजीरा नुमा के कुछ हिस्सों में बारिश मामूल से कम रहने का इम्कान है। शुमाल मशरक़, शुमाल मगरिब और मशरक़ और जनूबी जजीरा नुमा के कुछ हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्ज हरारत देखने को मिल सकता है। मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और तेलंगाना के आसपास के इलाके और गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश हो सकती है। बताया जाता है कि इस तरह की बारिश का पैटर्न आमतौर पर तब होता है जब मानसून अपने मामूल की हालत से जुनूब की तरफ मुंतकिल होता है और जब कई कम दबाव का निज़ाम भी बनता है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पर हमले पर रद्दअमल दिया। आरजेडी लीडर का कहना है कि इस तरह की कोई भी खबर किसी भी रियासत से सामने आए उसे हम अनारकी कहेंगे। मनोज झा का कहना है कि मुझे ये देखना है कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इसे जंगल राज कहते या समझते हैं या नहीं। नहीं, इसको मैं देखता हूं प्रधानमंत्री जी जंगल राज मानते हैं कि नहीं, अमित शाह जी जंगल राज मानते हैं कि नहीं। ये कॉकाइट व्यू नहीं होना चाहिए ना। अगर इस तरह की कोई भी छवि किसी भी राज्य से आ रही है, ये अराजकता का द्योतक है। इसको उसी तेलंगाना में हवा के कम दबाव के असरात के सबब रियासत भर में बारिशें जोर पकड़ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक निजामाबाद, मेदक, संगारेड्डी, वकाराबाद, निर्मल, जगतियाल, पेदापल्ली, करीमनगर, हनमकुंडा, वरंगल, महबूबाबाद, खम्मम, जनगांव, यादाद्री, सिद्दीपेट, राजन्ना, सिरसिल्ला, नारायणपेट, मिर्चल जैसे अजला में दरमियानी से शदीद बारिशें होने का इम्कान है। रियासत भर में आसमान पर घने बादल छा जाने से मौसम खुशगवार हो चुका है। कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वमपर्ती, गदवाल, नागर कर्नूल, नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है। बारिश की सूरत हाल से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फसलों को बारिश की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन शहरी इलाकों में खासतौर पर हैदराबाद में मुलाजमत पेशा अफराद को आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج صبح سنگاریڈی فیکٹری کا دورہ کیا ہے. انہوں نے متعلقہ حکام سے ریسکیو آپریشن اور حادثے کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہمراہ ریاستی وزراء اور دیگر قائدین بھی موجود تھے. سنگاریڈی ضلع میں انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع اس فیکٹری میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 35 افراد زخمی ہیں، جن میں سے 11 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اب بھی 27 افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کی کارروائیاں جاری ہیں. سنگاریڈی ڈسٹرکٹ کلکٹر کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. اس واقعے کے فوری بعد ایک سرکاری بیان میں وزیر اعلیٰ نے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا تھا. حکام کو ہدایت دی تھی کہ پھنسے ہوئے مزدوروں کو نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں، زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات مہیا کی جائے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج جائے حادثے کا جائزہ لیا ہے. تلنگانہ میں ضعیف ماں باپ کی دیکھ بھال اور خیال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی اب خیر نہیں، کیونکہ تلنگانہ حکومت نے ماں باپ کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور خیال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 15% رقم کی کٹوتی کرتے ہوئے اس رقم کو ماں باپ کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ جمع کرنے کی تجویز پیش کی ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا، ملازمت کرنے والے کئی افراد اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. ایسے میں ضعیف والدین کی مدد کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے. انہوں نے تجویز پیش کی کہ ملازمین کی تنخواہ سے براہ راست 10 سے 15% رقم ان کے والدین کے بینک کھاتوں میں منتقل ہونے کے امکان کا جائزہ لیا جائے. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اسم ریاست میں پہلے ہی ایسا منصوبہ نافذ کیا جا رہا ہے. اگر دیگر ریاستوں میں بھی ایسے پروگرام موجود ہوں تو ان کا مطالعہ کر کے مکمل رپورٹ پیش کرنے کی انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو حکم دیا ہے. واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے تلنگانہ حکومت نے ضعیف ماں کو گھر سے نکالنے والے بیٹوں کے رویے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا تھا. اگرچہ انہیں 2 دن کے اندر گھر خالی کرنے کی نوٹس دیے گئے تھے، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر ریونیو حکام نے وہ مکان ضبط کر لیا اور مکان کو مہر بند کر دیا تھا. تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشمائلارم صنعتی علاقے کی ایک فیکٹری میں گزشتہ روز پیش آئے خوفناک دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 37 ہو گئی، مزید 35 افراد زخمی ہیں، 11 کی حالت تشویشناک ہے. اب تک 27 افراد لاپتہ ہیں، تلاش جاری ہے، بچاؤ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. سنگاریڈی ضلع کلکٹر نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. کئی افراد شدید زخمی ہیں. حکام کو شبہ ہے کہ مزید افراد ملبے اور عمارت کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا گیا ہے. حادثے کے وقت فیکٹری میں 108 مزدور موجود تھے. زخمیوں میں 11 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں ICU میں رکھا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ صنعتی علاقے کے کمپنی میں زوردار دھماکہ ہوا تھا. یہ دھماکہ کیمیکل فیکٹری میں پھٹنے کی وجہ سے ہوا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی تھی. حادثے میں کئی مزدور جھلس گئے تھے. تو تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے پشمیلارام صنعتی علاقے میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے انڈسٹریز میں ہوئے، یعنی کہ سگاچی انڈسٹریز میں ہوئے خوفناک دھماکے کے بعد فیکٹری کے ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے. پولیس کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے کے دوران مزید لاشیں برآمد ہوئیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. کانگریس لیڈر ڈگ وجے سنگھ کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کی 50 سالہ تکمیل پر مرکزی حکومت کے اہلکار ریاستوں کو مکتوبات لکھتے ہوئے پورے 1 سال کے لیے ایمرجنسی کے خلاف پروگرام منعقد کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں اور یہ قابل اعتراض ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی مرکزی حکومت نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو حکومت کا ایجنڈا بنایا ہو. وزیر اعظم نریندر مودی 7 جولائی کو بتایا جا رہا ہے کہ برکس سربراہی اجلاس میں ہندوستان کی صدارت سنبھالیں گے. وزیر اعظم مودی 2 جولائی سے 9 جولائی تک گھانا اور ارجنٹینا، برازیل اور نیمیبیا کا دورہ کریں گے. اس دوران وہ گھانا، نیمیبیا میں کی پارلیمنٹ کے غیر ملکی اجلاسوں سے خطاب بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں بعض ممالک کی جانب سے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے بھی نوازا جانے کا امکان ہے. مرکزی وزیر ستیش چندر دوبے نے ڈیپکا کے کانوں کا دورہ کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں ورکرز اور عہدیداروں کے درمیان تال میل اچھا ہے.
کانکنی کے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ نقل مکانی ہے. ریاستی حکومت اس معاملے میں اپنا تعاون فراہم کر رہی ہے. اگر نقل مکانی مطلوبہ وقت تک نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر پیداوار پر پڑے گا. دلی کے ایل جی وی کمار سکسینہ کمشنر آف پولیس سنجے اروڑا کے ہمراہ دلی میں کمشنریٹ ڈے پریڈ کا جائزہ لیا. یہ پریڈ گراؤنڈ نیو پولیس لائنز میں منعقد تھی. اس موقع پر انہوں نے جائزہ لیا ہے. پنجاب بھٹنڈا کے ڈپٹی کمشنر شوکت احمد پارے کا کہنا ہے کہ اسپتال کی رقم کی چوری کی شکایت ملنے کے بعد جانچ کے دوران 2 افراد کو معطل کیا گیا ہے جبکہ ایک ایس ایم او کا تبادلہ عمل میں لایا گیا. دراصل یہ ایمبولینس کے پیٹرول کے لیے مختص کردہ فنڈز کی چوری کا معاملہ تھا. ان کا کہنا تھا کہ شکایت ملنے کے بعد ہیلتھ سیکریٹری نے ایک کمیٹی تشکیل دی. اس کے بعد یہ کارروائی کی گئی. یکم جولائی سے 2025 سے تیل کمپنیوں نے ایل پی جی صارفین کے کچھ حد تک ریلیف دیا ہے لیکن یہ ریلیف صرف کمرشل سلنڈر استعمال کرنے والوں کو ہی ملا ہے. گھریلو صارفین کے لیے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جس سے عام گھرانوں کو مایوسی ہوئی ہے. دارالحکومت دلی میں عمر پوری کر چکے یعنی کہ مدت پوری کر چکے گاڑیوں کو لے کر CAQM کے حکم کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ ایسی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے مستعد ہو گئی ہے. منگل سے یعنی آج سے 15 سال پرانی پیٹرول اور 10 سال پرانی ڈیزل گاڑیوں کو ایندھن نہیں ملے گا. یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل نہیں ملے گا. ان کے لیے پیٹرول پمپ بند رہیں گے. محکمہ نے حکم جاری کر کے سبھی پیٹرول پمپوں پر ٹیمیں تشکیل دے دی. اس میں محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس اور دلی میونسپل کارپوریشن کی الگ الگ 350 ٹیمیں تعینات ہیں. ملک میں یکم جولائی 2025 یعنی آج سے کئی اہم مالیاتی بینکاری ضابطہ جاتی تبدیلیاں نافذ ہو چکی ہیں جن کے اثرات براہ راست عوام کی جیب پر، سفری سہولیات اور روزمرہ لین دین پر مرتب ہوں گے. یہ تبدیلیاں مرکزی وزارتوں، سرکاری محکموں، نجی مالیاتی اداروں کے فیصلوں کے تحت عمل میں آئی ہیں جن میں پین کارڈ، ریلوے کرایہ، بینکنگ سروس، کریڈٹ کارڈ فیس اور دلی میں گاڑیوں سے متعلق سخت اصول شامل ہے. مرکزی براہ راست ٹیکس بورڈ نے پین کارڈ کے اجرا سے متعلق نئے ضوابط نافذ کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اب نیا پین کارڈ بنوانے کے لیے آدھار کارڈ کی تصدیق لازمی ہوگی. ادھر SBI کارڈ نے اعلان کیا ہے کہ 15 جولائی سے یعنی آج سے 15 جولائی سے اس کے بعض پریمیم کارڈ جیسے ایلیٹ، مائلز ایلیٹ اور مائلز پرائم پر فراہم کیا جانے والا 1 کروڑ روپے کا حادثاتی بیمہ ختم کر دیا جائے گا. اسی طرح پرائم اور پلس کارڈز پر دیے جانے والے 50 لاکھ روپے کے بیمہ فوائد بھی واپس لے لیے جائیں گے. HDFC بینک نے بھی کریڈٹ کارڈ استعمال پر نئی فیسیں نافذ کی ہیں. اب اگر کوئی کسٹمر ہر ماہ 10,000 روپے سے زیادہ گیمز پر خرچ کرتا ہے، 50,000 روپے سے زیادہ یوٹیلیٹی بل ادا کرتا ہے، 10,000 روپے سے زیادہ رقم والیٹ میں ری لوڈ کرتا ہے تو ان تمام لین دین پر 1% چارج لیا جائے گا. ہر چارج کی زیادہ سے زیادہ حد 4,999 روپے ہوگی. البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ اب کریڈٹ کارڈ صارفین بیمہ پر یعنی پریمیم کی ادائیگی پر ہر ماہ 10,000 پوائنٹس تک ریوارڈ حاصل کر سکیں گے. ICICI بینک نے بھی یکم جولائی سے اپنے فیسوں میں بڑی تبدیلی کی ہے. بینک کے ATM پر ہر ماہ 5 مفت ٹرانزیکشن کی سہولت جاری رہے گی لیکن اس کے بعد ہر مالیاتی لین دین پر 23 روپے چارج کیا جائے گا اور غیر مالیاتی لین دین پر 8 روپے 50 پیسے چارج کیا جائے گا.
ریلوے نے 1 جولائی سے اے سی اور نان اے سی دونوں کلاسز کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اے سی کلاس کا کرایہ 2 پیسے فی کلومیٹر جبکہ نان اے سی کلاس کا کرایہ 1 پیسہ فی کلومیٹر بڑھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر کلاس میں دستیاب جملہ سیٹوں کا صرف 25% حصہ ہی ویٹنگ لسٹ کے لیے مختص کیا جائے گا۔ ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ تتکال ٹکٹ کی بکنگ اب صرف انہی صارفین کسٹمرز کو دستیاب ہوگی جن کا IRCTC اکاؤنٹ آدھار سے منسلک ہوگا۔ 15 جولائی سے ٹکٹ بک کرتے وقت آدھار سے جڑے موبائل نمبر پر بھیجا گیا OTP درج کرنا ضروری ہوگا۔ اس طرح تتکال بکنگ کے آغاز کی ابتدائی 30 منٹ تک کوئی ٹکٹ بک نہیں کیا جا سکے گا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے شام پر عائد کئی اہم اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کے لیے ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ شام میں قیام امن اور استحکام کی حمایت کے لیے کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری تفصیلات کے مطابق اس نئے حکم کے تحت شام پر کئی پابندیوں کا خاتمہ کیا گیا، تاہم سابق صدر بشار الاسد اور ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں پر عائد ذاتی پابندیاں بدستور نافذ رہیں گی۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ یہ ایک تاریخی قدم ہے جو شام میں استحکام اور امن کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ اس فیصلے کے تحت کچھ اشیاء کی برآمد پر عائد کنٹرولز میں نرمی کی گئی۔ شام کو دی جانے والی مخصوص غیر ملکی امداد پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری سے ایک اور فلسطینی صحافی اسماعیل ابو حطاب شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز ایک کیفے پر حملہ کیا جس میں غزہ کے بے گھر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ کیفے پر بمباری سے 21 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی فلم ساز، ڈائریکٹر اور صحافی اسماعیل ابو حطاب بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں خاتون صحافی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی زخمی ہوئی ہیں۔ بیان ابو سلطان بھی زخمی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے فلسطین میڈیا کا بتانا ہے کہ غزہ کی کہانی دنیا تک پہنچانے میں اسماعیل ابو حطاب کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ابو حطاب 2 نومبر 2023 کو بھی ایک اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حملے جاری ہیں اور تازہ حملوں میں 24 گھنٹوں میں گزشتہ 90 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ ذات پات اور مذہب کی سیاست نہیں ہونے دیں گے، RJD لیڈر تیجسوی یادو کا بیان۔ حکومت بنی تو بہار کو اسکاٹ لینڈ جیسا بنا دیں گے۔ سنگاریڈی کے فیکٹری دھماکے میں مہلوکین کی تعداد 37 تک پہنچ گئی، 35 افراد زخمی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مقام واقعے کا کیا دورہ۔ مانسون پورے ملک میں سرگرم، کئی ریاستوں میں شدید بارش سے سیلاب جیسے صورتحال۔ تلنگانہ میں موسمی بارش جاری، کسانوں میں خوشی کی لہر۔ ضعیف ماں باپ کی دیکھ بھال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 15% رقم کی کٹوتی کی جائے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیش کی تجویز۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر شدید بمباری جاری، 95 فلسطینی شہید۔ غزہ جنگ بندی کے دباؤ میں اضافہ، نتن یاہو کا وائٹ ہاؤس کا دورہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا حکم جاری کر دیا، بشار الاسد پر پابندیاں رہیں گی برقرار۔ خبر دوپہر میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔